اصول ہے کہ وہ جنگ کے دوران بچوں کو قتل نہیں کرتے، جنگ کے دوران خواتین بوڑھوں کو قتل نہیں کرتے، جنگ کے دوران وہ لوگ جو جنگ کا حصہ نہیں ہیں، جنگ سے الگ تھلگ ہیں، کافر صحیح لیکن جنگ سے الگ تھلگ ہیں، ان کو بھی وہ قتل نہیں کرتے۔ مگر اسرائیل، امریکہ اور مغربی قوتیں تمام اخلاقی اقدار کو پاؤں تلے روند کر وحشیانہ طرز اپنائے ہوئے ہیں اور نسل کشی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی۔ اقوام متحدہ کا اپنا ایک آئین ہے، دستور ہے، منشور ہے۔ اقوام متحدہ کا منشور بھی اس سے منع کرتا ہے۔ دنیا کی جو بھی دساتیر ہیں وہ بھی اس سے منع کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اسرائیل طاقت کے بل بوتے پر مسلسل جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہے، بلکہ جنگی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ اور مغربی طاقتیں سب برابر اس میں شریک ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ جو اسی مقصد کے لیے ہے کہ کوئی طاقتور قوت کسی کمزور پر ظلم و جبر کرے تو اس کا ہاتھ مروڑے، اس کو روکے، مگر وہ اس میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ سلامتی کونسل کے ممبران نے جنگ بندی کی قرارداد منظور کرنے کے لیے ووٹنگ کی، سب ایک طرف اور امریکہ ایک طرف، اور امریکہ نے نہ صرف اس قرارداد کو ویٹو کیا، اسے مسترد کیا، بلکہ جنگی ساز و سامان، خورد و نوش کی چیزیں وہ اسرائیل کو فراہم کی اور فراہم کر رہا ہے مسلسل۔ اور ان کی کوشش یہ ہے کہ فلسطینی اور خاص طور پہ غزہ کے مسلمان وہ ملیا میٹ ہو جائے، مگر اللہ رب العالمین نے اس 2 مہینے میں جو حماس کو، غزہ کے مسلمانوں کو کامیابی اور استقامت دی ہے، یقین جانیے کہ وہ اس آیت کے مصداق بنے ہوئے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ مسلمانوں کی ایسی جماعت ہے جو ہجوم کے لحاظ سے کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، مگر اللہ کی نصرت ان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ چھوٹی سی جماعت بھی بڑی سی جماعت پر غالب آتی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ دنیا کی تمام تر طاقتیں، ہر قسم کا اسلحہ، گولہ بارود، بم، میزائل، تمام تر ان چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود اب تک وہ غزہ پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اور یہ اللہ کی نصرت ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، جو اللہ فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے۔
اور جرأت کی وہ مثالیں قائم ہو رہی ہیں جو شاید ماضی میں بہت کم ان کی نظیر ملتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ OIC جو 57 اسلامی ممالک کی ایک تنظیم ہے، سوائے قرارداد پاس کرنے کے اس کا بھی کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح عرب لیگ جو عربوں کی تحفظ کے لیے قائم کی گئی ہے یہ تنظیم، مگر وہ بھی آگے بڑھ کر کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ سعودی عربیہ اپنی بساط کے مطابق ایک کوشش ضرور کر رہی ہے، مگر وہ بھی اس حد تک کہ کسی طرح بھی جنگ بند ہو جائے۔ مالی تعاون بھی کر رہی ہوگی۔ اسی طرح روس اور چین بظاہر تو چاہتا ہے کہ وہ حماس کی مدد کرے، مسلم دنیا کی مدد کرے، مگر پھر وہی اقوام متحدہ کا آڑے آنا کہ جب تک اقوام متحدہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ خاموش ہے۔ لیکن دلی طور پر چین اور روس ان ممالک کی بھی چاہت یہ ہے کہ اسرائیل نیست و نابود ہو، کیونکہ اسرائیل ایک ناسور ہے۔ فلسطین یہ انبیاء کی سرزمین ہے، قبلہ اول یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مقام ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے بہرحال مسلم دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اسرائیل انشاءاللہ نیست و نابود ہو جائے گا، کیونکہ یہ سرزمین بہرحال فلسطینیوں کی ہے۔ فلسطینی مسلمان دعوے دار ہیں، مدعی ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، دو ریاستی نظام، زمین میری ہے، میری زمین پر دشمن نے قبضہ کیا ہے، اب آپ کون ہوتے ہیں کہ میری زمین کو آپ تقسیم کریں؟ اسرائیل کو بھی کچھ حصہ دے دیں تو مسلمانوں کو بھی کچھ حصہ دے دیں۔ تو لہذا جمعیت علماء اسلام کا شروع سے موقف یہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم اس لیے بھی نہیں کرتے کہ یہ سرزمین اسرائیل کی نہیں ہے، فلسطینیوں کی ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا ہوش کے ناخن لے اور فلسطین اور حماس کی کھل کر حمایت کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ حماس کو شکست ہوتی ہے تو پھر پوری امت مسلمہ کے لیے اسرائیل ایک چیلنج بن جائے گا۔ اب بھی چیلنج ہے، تو وقت یہی ہے کہ اسرائیل کا گلا کما کرنا چاہیے اور ایسے دباؤ بڑھانا چاہیے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کی سرزمین کو چھوڑ کے جہاں سے یہودی آئے ہیں وہیں چلے جائیں۔ ہم انشاءاللہ جس طرح روز اول سے فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں، مسلسل ان کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں طوفان الاقصام کے نام سے، اور کئی ملین مارچ ہوئے ہیں، اور آنے والے جمعہ کو بھی انشاءاللہ العظیم ملک بھر میں احتجاجی جلسے مظاہرے ہوں گے، اور مساجد میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے جارحانہ
اقدامات کے خلاف قراردادیں پاس کی جائیں گی، اور میں تمام مسلمانوں سے، خاص طور پہ پاکستان کے مسلمانوں سے، اور ان کی نظریں پاکستان پر ہیں، پاکستان کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح جمعیت علماء اسلام مسلسل ان کی حمایت میں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جلسے کر رہی ہے، اور میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے قطر کا سفر کر کے وہاں جا کے فلسطین کی قیادت سے اظہار یکجہتی بھی کیا، اور یہاں پاکستان سے جو مسلمانوں نے تعاون دیا تھا وہ بھی ان کو پیش کیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو پاکستان کے سب مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے دوائی کی شکل میں، خوراک کی شکل میں، نقد کی صورت میں جو ہے وہ فلسطینیوں سے اپنا تعاون جاری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مولانا صاحب یہ بتائیے، آپ نے ابھی کہہ دیا کہ احتجاجی مظاہرے ہوں گے، لیکن صرف یہ بتا دیں مولانا صاحب کہ آپ نے کہا ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ نکلیں اور احتجاج کریں۔ پوری دنیا نے بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی مذہب کی تفریق کے انسانیت کے نام پر احتجاج کیا ہے۔ یہ احتجاج پاکستان میں ایسا کیوں نظر نہیں آ رہا؟ JUI پہلے بہت مظاہرے کر چکی ہے، کیا کوئی انسانیت کے نام پر ایسا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے جس سے جو ہے، جس کا اثر بھی جو ہے وہ بیرونی دنیا پر پڑے، اقوام متحدہ پر پڑے؟ اس پہ آپ کیا کہیں؟ گزشتہ دنوں آپ سب کی موجودگی میں کنونشن سینٹر میں تمام مذہبی مکاتب فکر کے علماء کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، اور اس میں ایک تو فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ فلسطین حماس جو دفاعی جنگ لڑ رہی ہے اس دفاعی جنگ کو جہاد قرار دیا گیا، اور اس میں اعلان کیا گیا کہ آئندہ ہم مشترکہ طور پر جلسے اور مظاہرے کریں گے۔ ایک ادھر سے لے ایک کیا یہ واقعی فلسطین کے ساتھ جو آپ نے انتخابی شکل ہے اس میں آپ بات کریں گے اس کے سوال سے؟ یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہمارے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، وزارت وزیر اعظم نے بیان بھی دیا ہے، کیا کہیں گے اس طرح؟ دیکھیے، میں نے اپنی پوری گفتگو میں الیکشن کی بات تو نہیں کی، نہ انتخابات کے حوالے سے کیمپین چلانے کی بات کی۔ اس کے مراحل ہیں، وہ ہم کریں گے جب الیکشن کا ماحول بنے گا، تو اس حوالے سے تو میں نے کوئی بات نہیں کی۔ دوسری بات جو آپ نے سوال اٹھایا، تو یہ جو وزارت داخلہ کی طرف سے اور مختلف ایجنسیوں کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو تھریٹ کی بات کی جا رہی ہے یا اطلاع دی جا رہی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 3 سے 4 خودکش حملے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ہوئے، جان لے گا، ہمارے کارکن شہید ہوئے، درجنوں کارکن۔ اکرم خان درانی صاحب پہ حملہ ہوا، کئی کارکن شہید ہوئے، مجھ پہ حملہ ہوا، 26 کارکن شہید ہوئے، 40 سے زیادہ زخمی ہوئے، اور حال ہی میں حافظ حمداللہ صاحب پہ حملہ ہوا، باجوڑ کا واقعہ، مفتی نظام الدین شامی، مولانا جمیل، مطلب میں کس کس کا نام لوں؟ درجنوں کے حساب سے تو ہمارے بڑے لوگ ہیں، اور باقی کو اگر شمار کیا جائے تو ہزاروں سے متجاوز ہیں۔ تو یہ ایک حق و باطل کا معرکہ ہے، جنگ ہے، چلتی رہے گی، اور ہم نے ان کے مقابلے میں ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ہمارا جو اصولی موقف ہے اس پر چلتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں مجھے کئی مرتبہ بلا کے ایسا کہا گیا ہے، تو ہم نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ مولانا صاحب یہ بتائیں بنیادی طور پر کہ 2 ریاستی حل پیش کرنے کا مطلب ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں اور جو شخصیات اور جو حکومتی عہدیدار 2 ریاستی حل کا فارمولہ پیش کر رہے ہیں، کیا ان کو ایکسپوز کرنے کی اور بے نقاب سب کو ایک صرف وزیر اعظم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، سب کو بے نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور دوسرا، اسماعیل ہانیہ نے آپ کے کنونشن میں یہ مطالبہ کیا پاکستان سے
कि पाकिस्तान अगर इसराइल को धमकी दे तो जंग भूख सकती है। इन दोनों के बारे में आपको देखिए, जो लोग दो रियासती बातें करते हैं, हमने उनकी इस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया है और उस पर मैंने अभी आपके सामने बात की। जहाँ तक इस्माइल हानिया की बात है, उसने अपनी तवक्को और उम्मीद का इजहार किया है और पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे। हुक्मरानों को अल्लाह तौफीक दे। मौलाना साहब ये बताएं कि मुस्लिम उम्मा के जितने भी जमहूरी, फौजी, शाही सब शिकस्त तस्लीम किए हुए हैं इसराइल से और इसराइल से जंग की तरफ जाने को कोई तैयार नहीं है, तो क्या कम से कम ये नहीं हो सकता कि इसराइल के लिए जिन मुल्कों से उनकी फजा यूज करता है इसराइल वो बंद कर दी जाए, उनके जो सुफरा है उनको निकाल दिया? ये तो बगैर जंग किए जो है अरब ममालिक और ये सारे कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता? इसी को कहते हैं सर्द जंग, उसके लिए भी तैयार नहीं है। मौलाना साहब, आप एक तरफ कह रहे हैं कि OIC कुछ नहीं कर रहा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अरब लीग भी कुछ नहीं कर रहा, और अगले लम्हे में आप कहते हैं कि सऊदी अरब जो है वो एक मुल्क के तौर पर अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, मैं इस्तिस्नायात होते हैं, मैंने इसलिए ये बात की कि जो मुल्क कुछ न कुछ कर रहा होता है तो वो दिखाई भी देता है। सऊदी अरब उर्दुगान से रब्ता करता है, सऊदी अरब अमेरिका से रब्ता करता है, सऊदी अरब दूसरे ममालिक से रब्ता करता है, मगर अकेले तनहा तो वो किसी फैसले की पोजीशन में नहीं होता, मगर इस हद तक उसकी सरगर्मियां तो हैं जो दिखाई देती। जावेद मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि जैसा कि आपने आज कहा कि अभी जो इंतखाबी माहौल है वो बन नहीं रहा, बनेगा तो कोई बात करेंगे, तो आपको इंतखाबी माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा एक जैसे मौलाना साहब ने हमलों की बात की, दाखिला ने भी सिक्योरिटी थ्रेट की बात की, तो ऐसी सूरत में इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? वक्त देखिए, हमने दो बातें रखी है इलेक्शन कमीशन के साथ, वो मैं दोबारा दोहराता हूँ। हमने कहा है कि इलेक्शन के लिए हम वक्त तैयार। 2018 से मुसलसल हम कह रहे हैं कि इंतखाबात होनी चाहिए, साफ शफाफ होनी चाहिए, किसी की मुदाखलत के बगैर होनी चाहिए। ये 2018 से मुसलसल हम कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो इंतखाब की शेड्यूल का ऐलान किया गया है या जो तारीख दी गई है वो ये कि हमारे दो सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल आप सबके सामने। रोज़ाना मैं सुनता हूँ दसियों लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो जाते हैं, अगवा बराए तावान लोग हो रहे होते हैं, कत्ल होते हैं। कल खुजदार में DSP कत्ल किया गया है। तो रोज़ाना के ये वाक़यात है, तो उसके लिए कम अज़ कम फिज़ा बेहतर होनी चाहिए इलेक्शन के लिए कि उम्मीदवार निकल कर कैंपेन तो कर सके। अब जब मौलाना साहब की आप थ्रेट की बात करते हैं या मुझे थ्रेट है या जैद बकर को, तो हम कैसे इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे इस माहौल में? दूसरी बात यह है कि हमने सर्दी की बात की। फरवरी जो है वो इंतहाई सर्दी के अय्याम हैं। बलूचिस्तान में आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान में कलात खुजदार से लेकर यूब तक बर्फ पड़ती है, यकबस्त हवाएं चलती है, सर्दी होती है और फासले इतने ज़्यादा है कि एक पोलिंग दूसरे पोलिंग से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर। ख़वातीन को आप कैसे लाएंगे? फिर सर्दियों में हमारे इलाके के लोग हिजरत करके गर्म इलाकों में चले जाते हैं, उन लोगों को आप कैसे वापस ले आएंगे सर्दी में? तो ये मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। जी टिका खान साहब। अच्छा सर, ये बताइएगा मौलाना साहब कि आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान के ऊपर हमले के हवाले से दाखिला की खिलाफ एयरपोर्ट है। आप मौलाना साहब की और अपने जो मरकजी कायदीन हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से मुतमईन है? जो इंतजाम हैं अगर नहीं है तो हुकूमत से क्या मुतालबा है? देखिए,
ہم اپنا سیکورٹی کا معاملہ خود تو نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں، نہیں ہم کر سکتے۔ یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب جیسی قداور شخصیت اور ان کو سیکورٹی تھریٹ ہے، وہ اپنا سیکورٹی صحیح طور پہ سر انجام نہیں دے سکتے، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سیکورٹی فراہم کرے، بم پروف گاڑیاں فراہم کرے۔ میں نے اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے بھی درخواست کی تھی، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ محافظ ہے، ہم نے حکومت کو بتا دیا ہے، آگے حکومت جانے، اس کا کام جائے۔ لاسٹ کوشچن ہے، آپ نے کہا کہ انتخابات جو ہے سردی کی وجہ سے نہیں ہو سکتے، لیکن 17 یا 18 کے جو انتخابات ہوئے تھے وہ جو فروری میں ہوئے تھے، میں انکار نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں کہ اب بھی ہوں گے تو ہم تیار ہیں۔ خدا بہت شکریہ۔ خیریت ٹھیک ہے۔